بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کی طرف توجہ چاہوں گا۔ 4 سبب ہوتے ہیں جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اور جو آج اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے 4 سبب ہیں۔ دشمنی کے 4 سبب۔ پہلا سبب جہالت۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ اپنے مخالفوں کی جہالت برطرف کرو۔ یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ جتنے بھی رسانے ہیں، انہیں مثبت استعمال کیا جائے۔ چھری ہے، سیب کاٹیں یا خدا نخواستہ کسی کا گلا، ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ مخالفت کرنا بے وقوفی ہے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس موضوع پر۔ اس کا مثبت جو استفادہ ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ انتہائی معقول، مدلل، مہذب زبان کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ جملے بنائیں اور اپنے ان دوستوں تک پہنچائیں کہ جن کی کسی جہالت کی وجہ سے دشمنی ہے۔ جہالت کو برطرف کریں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ الناس اعداء ما جہلوا۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان الناس اعداء، انسان دشمن ہے، ما جہلو، ہر اس چیز کے جس سے وہ جاہل ہے۔ اگر آپ سے دشمنی ہے تو اس کا ایک سبب جہالت ہے، 4 سبب ہیں علیحدہ۔ ایک سبب جہالت دور کیجئے ان کی۔ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 70 سال پرانی، جب مفتی اعظم سعودی عرب بن باز سے ملنے کے لیے شیعہ علماء گئے تو ان کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا ایھا الکافرون، اے کافرو، میں تمہیں سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ 2 گھنٹے ملاقات میں ہمارے یہ نجف کے علماء ان کے سامنے اپنی کتابیں رکھ کر آ گئے۔ 6 مہینے کے بعد دوبارہ وقت مانگا اور ملنے جب گئے تو انہوں نے سلام کے جواب میں کہا السلام علیکم ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم پر میرا سلام ہو۔ یہ 6 مہینے پہلے کافر اور 6 مہینے بعد مسلمان کیسے ہوئے؟ جہالت کی برطرفی پر۔ جب انہیں بتایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ عزیزو، جہالت دور کیجئے اپنے مخالفوں کی۔ دوسرا سبب اہل بیت سے دشمنی کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے اہل بیت کی وجہ سے دشمنی کا دوسرا سبب وہ ہے کینہ پروری۔ کینہ، دل میں کوئی بھی کسی کا دشمن ہوگا تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ 10 سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی۔ 10 دفعہ اس کا ازالہ ہو چکا ہے مگر ان کے دماغ سے نکل نہیں رہی۔ میں یہاں صرف ایک جملہ کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، ان سے کہہ دو تم انسان ہو یا وہ لمبا چوڑا لمبی گردن والا جانور اونٹ ہو۔ اونٹ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالک کا کینہ دل میں بٹھاتا ہے۔ ختم کرو بات۔ ایک بات ہوئی تھی، ختم ہو گئی، اسے ہی لیے بیٹھے ہو۔ کیوں بار بار اس بات کی تکرار کرتے ہو جس بات کا ازالہ ہو چکا ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ تیسرا سبب تعصب۔ پچھلے سال انہی دنوں میں کراچی کے ایک بڑے روڈ پہ کہا گیا فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے۔ یہ تعصب ہے۔ ایک شیعہ کے کہنے پر اگر سیکریٹری فلاں اگر ایسا کر دیا جائے گا تو اب سنی کے کہنے پہ یہ تعصب ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر 25 وزیروں میں 23 سنی ہے۔ تم ایک شیعہ وزیر دیکھ لیتے ہو تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلاں صوبے کے اندر اتنے سارے وزیر سنی ہیں۔ ہم نے تو آج تک بڑے بڑے اجتماعات میں اور کسی بھی فورم پر صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقاتوں میں کبھی گلا نہیں کیا کہ صدر ہمیشہ سنی کیوں ہوتا ہے۔ تم ہمیں سکھا رہے ہو کہ ہمیں یہ بولنا چاہیے۔ شیعہ قوم اگر اپنے حقوق کی طرف متوجہ ہو گئی نا تو تم میوزیم میں بھی نہیں ملو گے۔ مت جگاؤ اس بے فریوی قوم کو، یہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سوئی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف شیعہ کیوں نہیں لگتا، صدر وزیر اعظم شیعہ کیوں نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو میرٹ کی بات کرتے ہیں، قابلیت کی بات کرتے ہیں۔ یہ مملکت اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہ لی گئی ہوتی تو شاید مسلمان اور غیر مسلم کی بات بھی ہم نہ کرتے، مگر کیونکہ اس کے دستور، آئین، طور طریقوں کے اندر مسلمانوں کے حقوق لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے۔ تم ہی تحقیق کرتے ہو کہ آرمی چیف قادیانی ہے یا مسلمان ہے۔ ہم نے تو آج تک تحقیق نہیں کی کہ وہ قادیانی ہے مسلمان ہے۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر۔
قابلیت کی بنیاد پر ہم قابل دیکھتے ہیں، چاہے اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو۔ ہم پاکستان جناح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح ایک بات کو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں جس کو تم کہتے ہو مگر سمجھ نہیں پا رہے، وہ یہ بات کہ ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اور پاکستان بلندتر صلوات ہدیہ کر دیں گے نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی۔ ہم پاکستان میں قابل لوگوں کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے۔ کل کی وزیر اعظم کی میٹنگ میں قصدن نہیں گیا، جناب فردوس شمیم صاحب کو بتا دوں، یہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور زیادتیاں سنیوں کی طرف سے نہیں ہیں، ریاستی اداروں کے رویوں کی وجہ سے۔ میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، اپنے ریاستی اداروں کو اپنے رویے بدلو، اپنے رویے تبدیل کرو، پاکستان کو مسلکی ریاست نہ بناؤ۔ یہ جناح کا پاکستان ہے۔ جناح نے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت کو غرض نہیں ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا مکتب کیا ہے، تم کس مسجد میں جاتے ہو، تمہارے عبادت خانے کون سے ہیں۔ حکومت کو صرف یہ مطلب ہے کہ تم پاکستانی شہری ہو، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوسرا سبب کینہ، پہلا سبب جہالت، تیسرا سبب تعصب۔ مجھے شرم آئی، اتنے بڑے بڑے مفتیان دین اس اجتماع کے اندر موجود تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شیعہ کے کہنے پر اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اب سنی کے کہنے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم 2,000 طالب علموں کو پڑھاتے ہو، کیا پڑھاتے ہو؟ پھر ان مدرسوں سے کون نکلیں گے؟ اور چوتھا سبب اور آخری سبب وہ ہے حسد۔ اور حسد عزیزان گرامی، تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی باکمال کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے لگے کہ میرے پاس یہ کمال نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورہ نساء کی 54ویں آیت، اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس، یا حسد کرتے ہیں لوگ ان لوگوں سے کہ جنہیں آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، اور اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے الکتاب والحکمہ، قرآن اور نبوت۔ وآتیناہم، اور ہم نے عطا کیا ہے ان کو ملکا عظیما، ایک سلطنت عظیم، ایک ایسی سلطنت جو بارڈروں کی محتاج نہیں ہے، پاسپورٹوں کی محتاج نہیں ہے، جو ویزے کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی دل کا حاکم علی کو مانتا ہے، دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی اپنے دلوں پر حاکم علی کو مانتا ہے۔ یہ ایسی سلطنت عظیم ہے۔ میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، نحن محسودون الذین فی الآیہ۔ اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے کہ جن سے حسد کیا جائے گا، محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ ہمارے ساتھ امت نے حسد کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے۔ اس گھر میں کتاب بھی اتری، اس گھر میں نبوت بھی، اس گھر میں ملک عظیم یعنی امامت بھی۔ لو ان الریاض اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، جن حساب کرنے اور گنتی کرنے بیٹھیں اور انسان لکھنے بیٹھیں، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے۔ وہ جو باکمال اور صاحب فضیلت وجود ہے، اس سے حسد ہوا ہے کہ جو اس کے بچوں کو کربلا میں مارا ہے۔